وہ سب سے پہلے میرے گھر سے ہی مخالفت شروع ہوئی. میرے ہی عزیز و اقارب سب نے مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا. سب سے بہترین نمونہ جو ہے نا ہمارے لیے وہ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یعنی آپ نے اس دنیا میں پرفیکٹ رہنا ہے. اگر آپ باپ ہیں تو پرفیکٹ باپ ہوں، دوست ہیں تو پرفیکٹ دوست ہوں، بھائی ہیں تو پرفیکٹ بھائی ہوں. کہ مرشد کامل اکمل وہ ہوتا ہے جو آپ کو اسم اعظم کا ذکر، تصور اور مشق مرکوم وجودیہ بھی عطا کرے. کہ اگر میرے والد صاحب مجھے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی صحبت میں چھوڑ کے نہ جاتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتا. کہ کس طرح میں تھا، گند میں موجود تھا، اور میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کا اتنا کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے اس گند سے اٹھا کے صاف ستھرا کر کے شاہوں کے تاج میں سجا دیا. کہ آپ کم فکردہ پردہ پوشی، انہیں کشف القلوب حاصل ہوتا ہے کہ وہ قلوب کو دیکھ لیتے ہیں، وہ پیشانی پہ جو تقدیریں لکھی ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ کو چیز عطا ہوتی ہے کہ آپ کا مرشد تزکیہ کرتا ہے اپنی نگاہ سے. سر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ کمال انسان خود نہیں حاصل کر سکتا. ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے جو جن کے گھر میں بیماری ہے، پریشانیوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صراط مستقیم میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان احسن علی. ویورز، کہا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. وہ جیسا شروع میں ہوتا ہے، یعنی جیسا بچپن میں ہوتا ہے، جوانی میں بھی ویسا ہی رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی ویسا ہی رہتا ہے. لیکن ہمارے ارد گرد ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں، ان شخصیات کو جاننے والے حیران رہ گئے کہ کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے. یعنی جیسے وہ پہلے تھے اس سے یکسر وہ بدل گئے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن صاحب کو. ان کی دنیاوی تعلیم تو MSc باٹنی ہے، لیکن ان کی وجہ شہرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم حماد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے. تو حماد صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، کیا جو میں نے بات کی کہ انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی، تو کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ فطرت بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ سر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب تک آپ انسان کامل یا مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی بارگاہ آپ کو میسر نہیں تو پھر تو یہ قول صادق ہے کہ فطرت نہیں بدلتی. لیکن اگر آپ کو انسان کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس جیسے مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی آپ کو بارگاہ عطا ہو جاتی ہے، تقدیر آپ کو اس بارگاہ میں لے جاتی ہے، تو پھر میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی ایک نگاہ سے ہی انسان کی جون سا ہے وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انسان کی فطرت چینج ہو جاتی ہے، اس کی سوچ کا اینگل ہی بدل جاتا ہے. اچھا حماد صاحب، یہ بتائیے گا کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر، کسی نہ کسی حصے میں انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے اس دنیا میں آ کر کیا حاصل کیا، کیا پایا، کیا کھویا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا حقیقی، اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس دنیا میں وہ کس لیے آیا ہے؟ سر اس سوال کا پیدا ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. وہ کس طرح؟ اگر کوئی شخص کے ذہن میں یا دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ خاص رحمت ہے کہ اس نے اس طرح کا سوچنا شروع کیا ہے کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اگر ہم عوام کی بات کریں تو عموماً سب لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا مقصد ادھر کھانا پینا ہے، رزق کی تلاش کرنی ہے اور بچے پیدا کرنے ہیں، ان کو آگے کھانا پلانا ہے، ان کے لیے کوئی جائیداد بنانی ہے، گاڑیاں لینی ہے، بنگلے لینے ہیں، آسائشات ان کو مہیا کرنی ہے، اور پھر آخر کار وہ سب کچھ جب بنا لیتا ہے اور خود عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اب یہ ساری چیزیں اس کے لیے بیکار ہوتی ہیں. جس اولاد کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا،
جس دنیاوی رشتہ داروں کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا، وہی لوگ جب وہ خود بستر مرگ پر ہوتا ہے تو وہ اسی جائیداد کے پیچھے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کوئی کام نہیں آتا۔ اب یہ تو مقصد نہیں ہے انسان کا اس دنیا میں آنے کا کہ اپنا رزق تلاش کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے، شادی کرے، شادی بھی اللہ تعالیٰ نے وائف لکھی ہوئی ہے ہر ایک کی، بچوں کے لیے لوگ بھاگتے ہیں کہ مجھے بیٹے چاہیے، بیٹیاں چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ جس کو چاہے بیٹے، قرآن میں ہے کہ جس کو میں چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، اور جس کو چاہوں ملا جلا کے دوں، اور جس کو چاہوں بالکل بھی نہ دوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی سانسیں بھی لکھی ہوئی ہیں، یعنی صحت کے لیے لوگ بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ میں ہیلدی رہوں، فٹ رہوں۔ یہ حضرت علی کا قول بھی ہے نا اس حوالے سے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آلریڈی پری پلان ہے، ہر ایک کب وہ اس دنیا میں آیا ہے، کب اس کے سانس پورے ہونے ہیں، اور اس نے کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، اس کی بیوی کون ہے، اس کے بچے کون، یہ تو پری پلان ہے۔ اب اصل مقصد جو ہے یہاں پہ اس دنیا میں آنے کا، وہ اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کو جب وہ اس کی جستجو شروع کرتا ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب وہ جستجو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اب میں اگر اپنی بات کروں تو میری بھی سوچ یہی تھی کہ میرا مقصد ادھر آنے کا کیا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ کہ ظاہری بات ایک سوال ذہن میں اٹھتا تھا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے، ایک مچھر ہے وہ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی تخلیق بیکار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا جسہ دے کے اس دنیا میں بھیج دیا، تو مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، یہ سوال اندر اٹھا اور جستجو تھی اندر۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ یہ میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی نظر ہی تھی، یہ آپ کا کرم ہی تھا کہ یہ سوال میرے دل میں پیدا ہوا، اور آپ کی ہی بدولت جون سا ہے میں آپ کی بارگاہ تک پہنچا۔ اور کیونکہ غلام کی کیا اوقات کہ وہ جون سا ہے بادشاہ کی طلب کرے، یہ بادشاہ ہی ہے جو کہ اپنے کسی بھی غلام کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اسی طرح مرشد جون سا ہے، مرید کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے کامل مرشد تک پہنچے، اور جب اسے کوئی کامل مرشد اپنی بارگاہ میں بلا لے اور پھر وہاں سے اسے اس حقیقت کا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا۔ جب میں اپنی مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے مجھے پہلی بات یہی بتائی کہ بیٹا یہ ظاہری وجود جون سا ہے اس دنیا میں بنا ہے، ماں کے پیٹ میں بنا ہے، اس نے ادھر ہی مٹی میں دفن ہو جانا ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ سارے رشتے ناطے جتنے بھی ہیں اس وجود کے ہیں، باپ بھی اس وجود کا ہے، ماں بھی اس وجود کا رشتہ ہے، بیوی، بھائی، بہنیں، دوست، احباب، سب کچھ اس وجود کی جو ان سے رشتے ہیں، اور جتنی ضروریات ہیں وہ بھی اسی وجود کی ہی ضروریات ہیں۔ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس نے جب سر یہ حقیقت مجھے بتائی کہ بیٹا اس مٹی کے وجود میں جو کہ فانی ہے، اس میں حقیقی وجود جب آتا ہے، کسی نے اسے روح کہا، کسی نے دل کہا، کسی نے من کہا، کسی نے اسے قلب کہا، اور علامہ اقبال نے اسے غالباً خودی کا نام دیا، تو میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس نے فرمایا کہ بیٹا اس ظاہری وجود میں جب وہ حقیقی وجود آتا ہے تو یہ وجود حرکت شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اس وجود سے نکلتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف سے آیا تھا اور واپس لوٹ کر اسی کی طرف چلا گیا، اور جب وہ اس وجود سے نکل جاتے ہیں تو یہ وجود کو ہم کوئی نام لے کے اس کا نہیں کہتے، جیسے آپ کا نام احسن، پھر ہم احسن نہیں کہیں گے، پھر ہم حسن نہیں کہیں گے، پھر ہم کہیں گے یہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، بالکل ایسے، بالکل یہ موومنٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زبان میں بولنے کی طاقت ہے، یہ اصل انسان کی بدولت ہے جو کہ اس وجود کے اندر موجود ہے، اور یہی میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس نے فرمایا کہ بیٹا اصل انسان وہ ہے، اور اگر تم اس کو پہچان لیتے ہو تو یہی تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یعنی حقیقت میں اس دنیا میں آنے کا انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری وجود میں موجود کئی پردوں میں جو ذات پاک موجود ہے اس کو پہچان سکے،
اور یہی معرفت کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے مرشد کا وسیلہ کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے آپ کا اپنا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ کے اندر بہت ساری چینجز بھی آئیں، آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے وہ تو آپ نے ایم ایس سی باٹنی کی ہے، تو آپ ایک دم سے آپ کا وہ نقطۂ نظر آپ کا چینج ہو گیا، زاویہ نگاہ آپ کا چینج ہو گیا، دنیاوی آپ نے ٹرن لیا، آپ اللہ کی طرف مائل ہو گئے، اور آپ نے عارفوں کے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے تراجم بھی کیے فارسی میرے سے۔ مرشد کی عطا ہے جی ہاں، بس۔ تو یہ ایک دم سے اتنا چینج کیسے آیا؟ اس میں مرشد کا کیا رول ہے، مرشد کے وسیلے کا کیا رول ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ سر یہ سارا کردار ہی الف سے لے کے یہ تک مرشد کیا ہی ہے، یہ سب کمال مرشد کا ہی ہے۔ پھڑ نقطہ چھڑ حساب بانو کر بند کفر دے بابا نو، یہ ایک نقطہ، وہ مرشد کی ذات ہی وہ نقطہ ہے کہ اس کے ارد گرد ہی طالب جون سا ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اسی کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کے قرب میں آتا ہے تو اس کا جو تصور ہے وہ بدل جاتا ہے، یعنی دنیاوی تصورات سے اس کا ذہن ہٹ کے اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ یہی مرشد کامل اکمل کا کمال ہے کہ وہ اپنی ایک نگاہ سے، میں جب مرشد کامل اکمل کا ذکر کروں تو اس سے مراد ہے وہ ایسا مرشد جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو، ایسا مرشد جس کے بارے میں حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، یعنی میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ، اس سے مراد ہے یعنی میرے سلسلے کا وہ مرشد، وہ انسان کامل جو ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جب مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی بارگاہ اقدس میں جب میں پہنچا تو وسیلے کی اہمیت کا جو کہ پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ پہلے میرا جو سارا خاندان ہے ابھی بھی وہ غیر مقلد ہیں، اور جب میں مرشد کی بارگاہ میں پہنچا تو رفتہ رفتہ سب سے پہلے میرے مخالفت ہوئی راہ فقر پہ چلنے سے، وہ سب سے پہلے میرے گھر سے ہی مخالفت شروع ہوئی، میرے ہی عزیز و اقارب سب نے مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ تم اپنے مرشد کے ساتھ ہو، یہ کون سا راستہ ہے، اعتراضات کیے، عجیب سے اعتراضات کیے، کی کوشش کی بالکل۔ اور یہ میرے مرشد پاک کی توفیق تھی کہ انہوں نے مجھے ان تمام پریشانیوں سے نکال کے مجھے اللہ پاک کا قرب عطا کیا، اور مجھے بتایا کہ اصل تقویٰ کیا چیز ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہو تو وسیلہ پکڑو، اور مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کا وسیلہ وہ واحد وسیلہ ہے جس کی بدولت آپ کو لقائے الہی جیسی نعمت بھی عطا ہوتی ہے، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری عطا ہوتی ہے، اور سب سے بڑا کمال اس صحبت کا یہ ہے کہ انسان کامل کی صحبت میں، مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین جیسے مرشد کی صحبت میں یہ آپ کو چیز عطا ہوتی ہے کہ آپ کا مرشد تزکیہ کرتا ہے اپنی نگاہ سے، نفس کو پاک کرتا نفس کو پاک کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی جب پہلے آپ کا نفس گناہ گار ہوتا ہے، نفس امارہ ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ لوامہ، پھر ملہمہ، پھر مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ یہ مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی اس پاک نگاہ کا ہی کمال ہے کہ اپنی صحبت میں بیٹھنے والے جتنے بھی طالبان مولا ہیں ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ قلب فرماتے ہیں، ان کو تجلی روح عطا کرتے ہیں۔ اور مرشد کامل اکمل کی جو نشانی جو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ مرشد کامل اکمل وہ ہوتا ہے جو آپ کو اسم اعظم کا ذکر، تصور اور مشق مرکوم وجودیہ بھی عطا کرے۔ یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جو کہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں جب کوئی طالب پہنچتا ہے تو آپ اس کو یہ تینوں چیزیں عطا کرتے ہیں، اور اس کو آپ خفی ذکر عطا کرتے ہیں، آخری ذکر جس کو ہو کا ذکر کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ ذات کی 4 منازل ہیں، اللہ، للہ، لہو اور ہو۔ جو آخری ذکر ہے ہو، یہ وسیلہ پکڑنے سے یہ ہو کا ذکر عطا ہوتا ہے، اور اس ہو کے ذکر کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہو کا ذکر وہ واحد ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اور آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس عطا ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی مرشد ایک خاص
طریقہ تربیت سے، ایک خاص پروسیس سے گزار کر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے کر جاتا ہے۔ بالکل، اس کے لیے یہ وسیلہ مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پر لوگ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے راستے پر جب چلتے ہیں تو یہ ایک تاثر عام عوام میں پایا جاتا ہے کہ وہ شاید دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست، احباب، گھر والے اور اپنا کام کاج، ہر چیز چھوڑ کے وہ اس راہ پر چلتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ان کا یہ نظریہ درست ہے یا حقیقتاً ایسا ہوتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل رہے ہیں، کیا آپ کو بھی یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا؟ سر سب سے بہترین نمونہ جو ہے نا ہمارے لیے واقع دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ بے شک۔ اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرید ایسا ہونا چاہیے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو۔ بہت خوبصورت مثال۔ اب اس راستے میں چلتے ہوئے ہمارے پاس سب سے بڑا نمونہ اگر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور آپ کے اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد اولیاء کاملین ہیں، تو اگر ہم ان تمام کی حیات کا مطالعہ کریں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا حقیقت میں کیا ہے، جسے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس نے کھول کر واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کر لے، یعنی وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹا کے تم اللہ کے دیدار میں مگن ہو، اللہ کے معاملات میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی میں ہو، اللہ کے کام میں ہو، وہ تمہیں ادھر سے ہٹا کے اپنی طرف اگر تمہاری توجہ مبذول کر لیتی ہے تو یہ دنیا ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ کوئی رشتہ ہے، کوئی بھی ہے، تو بہت ہی آسان طریقے سے انہوں نے یہ بات بیان کر سمجھائی ہے۔ دیا۔ ہاں، بہت اب ہی آسان طریقے سے۔ اب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، آپ اپنی رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے سارے معاملات چھوڑ دیں، روزی کمانا چھوڑ دیں، جنگلوں میں نکل جائیں، نہیں۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل میں جتنے غیر اللہ ہیں، اللہ کے سوا جتنی چیزوں کی محبتیں ہیں، ان کو دل سے نکال دو۔ اسی لیے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اپنے دل سے اگر تم نیکی تک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو تو دل سے ہر چیز کو نکال دو۔ یہی تعلیمات سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور جس کی تفصیل، جس کی شرح سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس نے، میرے مرشد پاک نے اس طرح فرمائی ہے کہ یہ سب سے پہلے مرشد کامل اکمل نفی کرتا ہے، دل سے ہر چیز کی محبت کو نکالتا ہے۔ اب دل سے محبت کا نکالنا یہی ترک دنیا ہے، اور دل میں اسبات کا ہو جانا، الا اللہ کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل میں آ جانا، جلوہ گر ہو جانا، ظاہر ہو جانا، یہ اس بات ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے دل سے ہر قسم کی محبت کو، اللہ کے سوا ہر قسم کی محبت کو دل سے نکال دیں۔ اور یہ سر اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، یہ کمال انسان خود نہیں حاصل کر سکتا، یہ کمال مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی نگاہ ہی ہے جو آپ کے دل پہ پڑتی ہے، آپ کا تزکیہ نفس کرتی ہے، اور آپ کے دل سے لا کی تلوار مرشد چلاتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس اکثر یہ بیان فرماتے ہیں کہ مرشد لا کی تلوار چلاتا ہے، یعنی دل سے تمام غیر ما سوا اللہ کو نکالتا ہے، اور پھر الا اللہ کرتا ہے، پھر اسبات کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے۔ یعنی ہم نے اس دنیا میں رہنا بھی ہے، اپنے جو دنیاوی رشتے ہیں ان کو بھی نبھانا ہے، بیوی بچے بھی ہوں گے، کاروبار یا جاب وغیرہ، وہ سارے سلسلے بھی ہم نے، یعنی آپ نے اس دنیا میں پرفیکٹ رہنا ہے۔ ہاں، اگر آپ باپ ہیں تو پرفیکٹ باپ ہوں، دوست ہیں تو پرفیکٹ دوست ہوں، بھائی ہیں تو پرفیکٹ بھائی ہوں، لیکن جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف رہے، اس کے کام کی طرف رہے، دل میں اللہ کی محبت، دل یار نال تے ہتھ کار نال، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت بات کی ہے آپ نے۔ اچھا، اولیاء کاملین، فقراء کاملین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہو، عورت ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا ایسا درست ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ وہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا ذرا۔ اچھا سر، اس کے اندر میں ذرا آپ کو تھوڑا سا لوجک جو میں سمجھتا ہوں وہ بتا دوں،
بہتر تو اولیاء کاملین ہی جانتے ہوں گے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ اولیاء کاملین کے پاس وہ نگاہ موجود ہوتی ہے جس سے وہ قلوب کو دیکھتے ہیں، انہیں کشف القلوب حاصل ہوتا ہے کہ وہ قلوب کو دیکھ لیتے ہیں، وہ پیشانی پہ جو تقدیریں لکھی ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی آتا ہے وہ حقیقت میں اس مٹی کے وجود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ اس کے اندر موجود جو حقیقی انسان ہے، جو جوہر ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ حقیقت میں بے شک سر اولیاء کاملین کی نظر بھی آپ کے خیال میں ان کی نیت پر ہوتی ہے، جو دلوں جس پہ قدر ہوتی ہے، خلوص سے آتا ہے، اس خلوص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس قدر جوش سے ان کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو اس جوش اور عقیدت کو، محبت کو، طلب کو مد نظر رکھتے ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے الاعمال بالنیات، جس نیت سے کوئی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ رہا ہوتا ہے اس نیت کو وہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر انسان کے اس مٹی کے وجود میں جو حقیقی انسان ہے اس پہ ہوتی ہے، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں ذرا سی بھی چنگاری موجود ہوتی ہے عشق کی، عشق الہی کی، دیدار الہی کی، آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اگر کوئی چنگاری اس کے دل میں موجود ہوتی ہے تو قطع نظر اس سے کہ وہ ظاہر میں کیسا ہے، گناہ گار ہے، نیک ہے، کیسا ہے، وہ اس کو کھینچ کے اپنے قرب میں کر لیتے ہیں۔ اور یہ اولیاء کاملین کی یہ صفات میں سے ایک صفت ہے، ولی کامل کی صفات میں سے ایک یہ صفت ہے کہ وہ ہر ایک شخص کے دل میں جو خیالات ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو عاجز ہو کے جاؤ، اپنے قلوب کو تھام کے جاؤ، کیونکہ آپ کے دلوں کی آہٹ کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، آپ کے خیالات سے بھی وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جیسا کہ یہ بتایا کہ آپ کے اندر آپ کے مرشد کا جب آپ نے وسیلہ اختیار کیا، آپ نے ان کی صحبت اختیار کی تو آپ کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی آئیں جی، جس کا آپ نے مشاہدہ کیا، اور آپ کی جو نیچر تھی وہ بھی اکثر بدل گئی، آپ کا زاویہ نگاہ بدل گیا، نقطہ نظر بدل گیا، زندگی کو دیکھنے کا ایک انداز آپ کا بدل گیا۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا جو بہت بڑی چینج آپ کے اندر آئی ہو، یا آپ نے اپنی فیملی میں کوئی بہت بڑا کوئی مشاہدہ آپ نے کیا ہو، یا آپ نے کوئی کرامت دیکھی ہو حضرت صاحب کی، وہ ہمارے ویورز کو بتائیے۔ سر سب سے بڑی میرے مرشد پاک کی کرامت تو میں خود دوں کہ کس طرح میں تھا، گند میں موجود تھا، اور میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کا اتنا کرم ہوا کہ انہوں نے مجھے اس گند سے اٹھا کے صاف ستھرا کر کے شاہوں کے تاج میں سجا دیا۔ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، لیکن یہ سارا میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کا کمال ہے کہ تعلیم میری ایم ایس سی باٹنی، آپ کو پتہ ہے سائنس کا طالب علم اردو بھی مشکل سے پڑھ سکتا ہے، جی جی، لیکن میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس نے وہ علم لدنی عطا کیا کہ جس کی بدولت فارسی کا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی تصانیف کا اردو میں آپ نے میرے سے ترجمہ کروا دیا۔ اور اس کے علاوہ اگر میں بتاتا چلوں تو میری زندگی ہی میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی بدولت ہے کہ اگر میرے والد صاحب مجھے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی صحبت میں چھوڑ کے نہ جاتے تو شاید میں زندہ نہ ہوتا، کیونکہ ایک دفعہ میرے والد صاحب آئے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی بارگاہ میں ملاقات کی، اور میرے مرشد پاک نے کہا اکبر صاحب آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، تو میرے والد صاحب کہتے نہیں نہیں جی یہ ادھر ہی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ میرے مرشد کی صحبت کو انہوں نے دیکھا، میرے مرشد کا کمال دیکھا، میرے مرشد کی نظر کا آپ نے یہ کمال دیکھا میرے والد صاحب نے کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی پازیٹیو، بالکل وہ انہوں نے جو ان سے آبزرو کی اور دیکھا کہ یہ تو بالکل یکسر ہی بدل گیا ہے، مزاج بدل گیا، انداز بدل گئے، خیالات بدل گئے، وہ دوستیاں بدل گئیں، وہ سارے معاملات چینج ہو گئے، روٹین چینج ہو اور اس کے اندر ایک اور میری لائف میں بہت بڑی کرامت ہوئی، میری اولاد نہیں تھی کوئی، شادی کے 6-7 سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں۔ اسی دوران میری وائف بھی کئی دفعہ سلطان العاشقین کی بارگاہ میں آئیں، اور میں نے اس ڈیوریشن میں ایک کتاب میری سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف مبارکہ شمس العارفین کا ترجمہ جب مکمل کیا تو میرے مرشد پاک نے جو سا ہے مجھے
اس نعمت سے نوازا، اولاد کی نعمت سے بھی مجھے نواز دیا، اور اب تو میں اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، اسے اولاد چاہیے یا اس کا کوئی دنیاوی مسائل ہے، تو وہ میرے مرشد پاک کی بارگاہ میں آئیں، کیونکہ ایسا سخی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس جیسا سخی میرے نزدیک نہ تو کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا، کیونکہ آپ سخاوت آپ کے پاس اتنی ہے کہ آپ عیب پوشی کرتے ہیں، ہر ایک کی پردہ پوشی کرتے ہیں، جو اللہ پاک کی صفت ہے ستار کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کیا ہوا ہے کہ آپ کم فکردہ پردہ پوشی، آپ چونکہ آپ فقر کے سلطان ہیں، آپ فقر کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام صفات سے متصف کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے پاس آنے والے ہر گناہ گار کو جب آتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب وہ آپ کی صحبت سے اٹھ کے فیض یاب ہو کے جب جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہی اولیاء اکرام کی بارگاہ کا کمال ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا آتا ہے، عاجز ہو کے آتا ہے، تو اللہ کے ولی اس پہ ایسی نگاہ کرم کرتے ہیں کہ وہ اس کے گناہ جو ان سے ہیں، سیئات جتنے بھی ہیں اس کے گناہ، اس کے ابرار میں بدل جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اور وہ شخص پھر گناہ گار نہیں رہتا بلکہ وہ نیک بخت ہو جاتا ہے۔ یہی نظر کا کمال ہے میرے مرشد کی کہ انہوں نے مجھ جیسے گناہ گار کو اپنے قدموں میں جگہ دی ہے۔ اور ایک اور واقعہ میں بیان کرتا چلوں، وہ لوگ ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے جو جن کے گھر میں بیماری ہے، پریشانیوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ میرے ساتھ گزرا۔ 4 سال تک میری وائف جو سی ہیں وہ جگر کے عارضہ میں مبتلا رہیں، پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کا جو ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی معاملہ کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا ہیپیٹائٹس ہے، کوئی کہہ رہا تھا یرکان ہے، لیکن یہ کنفرم تھا کہ جگر کا کوئی پرابلم ہے۔ تو ڈاکٹرز نے وہ جگر کا ٹکڑا لے کے اس کو ایگزامن کرنے کو بائیوپسی کا کہا۔ میرے مرشد پاک نے دعا کی، اس چیز کا میں عینی شاہد ہوں کہ اگلے دن نیکسٹ ڈے جب بائیوپسی سے پہلے میری وائف نے ٹیسٹ کروائے تو وہ ٹیسٹ بالکل کلیئر آئے، اور الحمدللہ 4-5 سال جو وہ پریشانی میں گزرے، ہماری جگر کی بیماری کی، ہیپیٹائٹس میں گزرے، اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد کے وسیلے کی بدولت، آپ وسیلے کی بات کر رہے تھے، وسیلے کی بدولت میرے گھر پہ اپنی رحمت کی، مجھے اولاد بھی عطا کی، میری وائف کو صحت سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے، میں بات تو بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ جون سا ہے وہ میرے مرشد پاک کی نظر رحمت کا ہی کمال ہے، اسی کے بدولت جون سا میں چل پھر رہا ہوں۔ حماد صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت پیاری باتیں کی، شکریہ، بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو بھی ملا۔ ویورز، آپ نے دیکھا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، وہ اس کے نظریات بدل سکتے ہیں، اس کے خیالات بدل سکتے ہیں، دنیا کو، زندگی کو دیکھنے کا اس کا مقصد بدل سکتا ہے۔ مرشد کامل اکمل کی اہمیت کے بارے میں بات ہوئی کہ مرشد کامل اکمل کے وسیلے سے انسان اپنا نفس کا تزکیہ کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور حماد صاحب نے اپنے مرشد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ کتنی بلند پایا اور عظیم شخصیت ہیں۔ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کی بارگاہ میں جب خلوص اور عاجزی کے ساتھ آتا ہے، آپ کی بارگاہ کے جو دروازے ہیں، آپ کی خانقاہ کے جو دروازے ہیں، ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ دن رات کے کسی بھی وقت میں، کسی بھی ٹائم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوا جا سکتا ہے۔ آپ کی فطرت بدل سکتی ہے، آپ کو جینے کا ایک مقصد مل سکتا ہے، آپ کے دنیاوی مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ یہ ہے مرشد کی نگاہ کامل کا کمال، یہ ہے مرشد کی تربیت کا کمال، یہ ہے مرشد کے وسیلے کا کمال۔ تو آپ سب بھی ضرور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی صحبت سے مستفید ہوں، آپ کے وسیلے سے آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ پروگرام صراط مستقیم میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔